بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد۔ کیا احادیث شریفہ میں نہار منہ پانی پینے سے ممانعت آئی ہے؟ اور اگر ممانعت آئی ہے تو پھر بہتر طریقہ کیا ہے پانی پینے کا؟ تو جاننا چاہیے کہ اس طرح کی روایت کتب حدیث میں موجود ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط میں 2 روایتیں نقل کی ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ایک حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، کہ حضور پاک علیہ وآلہ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص نہار منہ پانی پیتا ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن عساکر نے اور امام عجلونی نے اور اسی طرح امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں اور امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے المواہب اللدنیہ کے شرح میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اب اس طرح کی جو روایتیں ہوتی ہیں سند ضعیف ہونے کے باوجود اس پر عمل تو کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے مقابل ہم اگر دیکھیں گے تو بعض صحیح الاسناد ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہار منہ پانی پینا حضور پاک علیہ وآلہ والسلام سے ثابت ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5616 میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ وضو فرمایا، پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی کو پیا اور فرمایا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مکروہ جانتے ہیں، اور بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا جس طرح کہ میں نے کیا۔ اور اسی طرح سنن النسائی حدیث نمبر 136 میں 136 میں اور مسند احمد میں حدیث نمبر 971 971 میں ابو حیہ سے مروی ہے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے وضو کے ہر عمل کو 3 مرتبہ کیا، پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا جس طرح کہ میں نے کیا۔ چنانچہ ان احادیث صحیحہ کی بنیاد پر فقہائے کرام نے وضو کے بچے ہوئے پانی کو وضو کے بعد پی لینا، اس کو وضو کے سنتوں میں سے قرار دیے ہیں۔ الدر المختار میں امام حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارہ سنن الوضوء یعنی وضو کے سنتوں کے بیان میں آپ نے وضو کی سنتوں کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَن يَقُولَ بَعْدَهُ أي بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وأن يشرب بعده من فضل وضوئه، یعنی وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين کہے، پھر اس کے بعد اپنے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے اس کو پی لے۔ اب اس سے دلیل یہ ملتی ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پینا اگر سنت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو وضو فرماتے تو اس کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ پی لیا کرتے تھے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے لیے اگر وضو فرماتے تھے تو اس وقت آپ اس کا بچا ہوا پانی پی لیتے تھے۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہار منہ پانی پینا ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں امام ابن حجر العسقلانی نے اور صحیح بخاری کی ہی شرح عمدۃ القاری میں امام بدر الدین العینی رحمۃ اللہ علیہما نے کتاب الطب باب الدواء بالعسل، عسل کے ذریعے یعنی شہد کے ذریعے علاج کرنے کے بیان میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ روزانہ نہار منہ پانی میں شہد ملا کر ایک کٹورا پیا کرتے تھے۔ اب ان روایات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ جو
نہار منہ پانی پینے سے منع کرنے والی جو حدیث تھی، جو سند کے اعتبار سے تو ضعیف تھی ہی، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ٹکرانے کی وجہ سے اور بھی کمزور اور ناقابل عمل ہو جائے گی۔ اب بات رہ جاتی ہے کہ پانی پینے کا مناسب اور صحیح وقت کیا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ طب سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے جو ماہرین ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور سرکار کا جو اس طرح کا عمل ہوتا ہے جو احکام سے تعلق نہیں رکھتا، یعنی احکام شریعت جس طرح ہوتے ہیں، حلال اور حرام بیان کرنا وغیرہ، اس سے تعلق نہیں رکھنے والے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ اور سنن شریفہ ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنا فرض یا ان کو چھوڑ دینا جو ہے حرام، اس طرح کا نہیں رہتا ہے، بلکہ لوگوں کی صحتوں کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ کس کے لیے یہ مناسب ہے، کس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جو بالکل صحیح اور سلامت آدمی ہے، جو صحت مند آدمی ہے، اس کے لیے مناسب یہ رہتا ہے اور بہتر یہ رہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ عمل کرے۔ لیکن یہ کوئی شرعی حکم نہیں رہتا ہے کہ اس کو کرنا ضروری ہے، یا اس کو اگر ترک کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کام کریں گے، جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں گے وہ نقصان دہ ہوگا، اس طرح نہیں رہتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی صحتیں مختلف ہوتی ہیں، مختلف علاقوں میں لوگ بستے ہیں، تو ان کے علاقوں کے حساب سے ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ طبیبوں سے رجوع ہو۔ تو جب ہم طبیبوں سے رجوع کرتے ہیں، جیسا کہ اسلام ویب بڑی معتبر ویب سائٹ ہے، قطر کی ایک معتبر ویب سائٹ ہے جس میں طبی مشورے بھی دیے جاتے ہیں، تو اس میں طبیبوں سے جب رجوع کیا گیا، ان سے سوال کیا گیا اس متعلق، تو ان لوگوں نے کہا، بلکہ ڈاکٹر محمد حمودہ نے کہا کہ نہار منہ ایک گلاس پانی پینا یہ آنتوں کو اس چیز پر مدد کرتا ہے کہ وہ فضلات کو آسانی سے جسم سے خارج کرے۔ طب کے لحاظ سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نہار منہ پانی پینا یہ ایک نفع بخش چیز ہے۔ البتہ بہت زیادہ پانی جو پیا جاتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 لیٹر یا 5 لیٹر نہار منہ پانی پینا چاہیے، یہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے مناسب نہیں ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ بہت زیادہ پانی پینا نہار منہ یہ جو ہے نقصان دہ ہے اور یہ جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو اگر بہت زیادہ پانی پیا جائے تو یہ نقصان دہ ہے۔ البتہ ایک گلاس جو ہے اگر پانی پیا جائے تو یہ اطباء کے لحاظ سے بھی نفع بخش چیز ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔